اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہماری ٹائم ٹو ٹائم ڈسکشن ہوتی رہتی ہے پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام کیسے آئے گا، اس صدارتی نظام کے انگریڈینٹس کیا ہوں گے، قوانین کیسے امپلیمنٹ ہوں گے، کیا وہ طالبان کی طرح کا کوئی ایکسٹریمسٹ قسم کا نظام ہوگا یا قبائلی۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبائلی دور تھا، اس طرح کا کوئی نظام ہوگا، یا آج کے دور کا کوئی ماڈرن لبرل قسم کا نظام ہوگا، یا ان ساروں سے ہٹ کر کوئی اور نظام ہوگا۔ تو اس پہ کافی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو۔ الحمدللہ کافی چیزیں ہم کلیئر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اور بھی زیادہ ہم کلیئر کریں گے۔ اور لب لباب اس کا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبائلی معاشرہ تھا، پہلے تو کافی ذہن میں انسان کے آتا ہے نا کہ کیا وجہ تھی کہ جب روم کی سلطنت موجود تھی، جو بنی اسرائیل تھے وہ اس قدر ترقی یافتہ تھے، فارس کے لوگ اتنے زیادہ ترقی یافتہ تھے، ایک سپر پاور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو کے قبائلی معاشرے کو کیوں چنا کہ وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کے کانٹیکسٹ میں ان کے حساب سے شریعت اترتی ہے۔ تو ذہن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ روم میں سے بھی کسی کو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم میں بھیج سکتا تھا، فارس میں بھیج سکتا تھا، بنی اسرائیل میں سے بھیج سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ چیز آپ کو بڑی کلیئر ہوگی کہ جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک را فارم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اربن ایریاز میں رہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہر چیز کاسمیٹک ہے، پنکھا، لائٹ، ایئر کنڈیشنر، گاڑی، انٹرنیٹ، لباس، ہر چیز آپ کو نا ایک فیبریکیٹڈ اور کاسمیٹک نظر آئے گی، جس کے اوپر اوریجنل کے اوپر کئی لیئرز چڑھی ہوئی ہیں، اور وہ ریئل جو انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت ہے، اس سے کافی مطلب لیئرز کے بعد ہمیں نظر آتی، کافی پردوں میں چلے جاتی ہے انسان کی نیچر۔ لیکن جو ایک قبائلی معاشرہ ہوتا ہے وہ ایک را فارم ہوتی ہے، ان کی خوراک بیسک، ان کا اٹھنا بیٹھنا بیسک، ان کا آپس میں ریلیشن شپ وہ اوریجنل فارم میں جیسے ہیومنز کا ہونا چاہیے یا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا بود و باش، ان کا لباس، ان کی ہر چیز وہ بیسک تھی۔ تو وہاں پہ جو شریعت اتری ہے وہ ایک فلسفیکلی اسپیکنگ، انالیٹیکلی اسپیکنگ، وہ ایک را فارم ہے، ایک بیسک فارم ہے، یعنی کہ وہ اسپیسیفک سے زیادہ رولز ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی دین کی بات سمجھانی تو آپ اس کو یہ بتائیں گے نا کہ بھائی مثال کے طور پر مسجد ہے، اس میں پنکھا فالتو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، زیادہ دیر تک چل رہا ہے، تو آپ سمجھائیں گے بھائی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، ایئر کنڈیشنر ٹائم پہ بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ اسے کہیں گے کہ یار اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کو اگر کوئی بیمار ہے آپ کے علاقے میں یا کوئی ہے، تو آپ اس کو ہیلپ کر دیں اپنی گاڑی میں، آپ اسے لے جائیں، اس کو ہاسپٹل تک لے جائیں، اس کو دوا دلوا دیں۔ تو یہ رول آپ نے کریٹ کر دیا۔ 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد گاڑی کی فارم ہی چینج ہو جاتی ہے، کوئی اور ہی چیز آ جاتی ہے، لوگ کوڈ کاپٹرز پہ ٹریول کرنے لگ جاتے ہیں، تو اب اس کو وہ چیز سوٹ ہی نہیں کرے گی، وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح آج سے زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے، فرض کریں، یا کسی قبائلی علاقے میں یہ چیز چلی جاتی ہے، تو وہاں پہ تو گاڑی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے؟ لیکن اگر آپ را ہیومن بینگز کے لیے رول بنائیں کہ آپ پیدل سفر کر رہے ہیں یا ایک جانور کے اوپر سفر کر رہے ہیں، اور یا نہر کے کنارے آپ وضو کر رہے ہیں، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ چاہے نہر پہ بھی، دریا کے کنارے بھی تم وضو کرو تو اس میں بھی اسراف نہ کرو۔ تو اب وہ رول آپ نے نہر کے لیے، انسان کی نیچر کے لیے بتایا ہے، اب وہ کولر پہ بھی امپلیمنٹ ہے، وہ ٹینکی پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے، وہ پانی کا بوزر آ جائے اس پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے، فریج سے آپ پانی پئیں اس کے اوپر بھی امپلیمنٹڈ ہے، آپ کو بیسک اصول سمجھ آ گیا۔ اسی طرح سواری کی اگر آپ نے کوئی بات بتا دی تو وہ بعد میں گاڑی پہ بھی امپلیمنٹ ہوگی، جہاز پہ بھی امپلیمنٹ ہوگی، کوڈ کاپٹر پہ بھی امپلیمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ ایک را بیسک ہیومن نیچر انسٹنکٹ کے قریب ترین آپ نے بات بتا دی۔ تو اسی طرح جو اسلامی صدارتی نظام آج کے دور میں امپلیمنٹ ہوگا، وہ ریاست مدینہ سے اصول لے گا
کیونکہ وہ انسان کی نیچر کے انتہائی قریب اور انسان کی فطرت کے مطابق وہ اصولی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزار کر دکھائی۔ آج کے دور میں وہ جو سزائیں تھیں، وہ جو قوانین تھے، وہ جو سزا اور جزا کا پورا ایک سسٹم تھا، گورنرشپ کا ایک سسٹم تھا، وہ جہاد کا، قتال کا، ہر چیز کا ایک نظام تھا، وہ آج کے دور میں بڑی آسانی سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی نیچر اور انسٹنکٹ وہی ہے۔ تو آج کے دور کا نظام نہ وہ طالبان کی طرح کا ایکسٹریمسٹ نظام ہوگا کہ اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تو اس کو بھی سزا دے دو، اور کوئی بھی چیز کے اوپر آپ سزا کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو زور زبردستی کریں۔ نہ ہی وہ لبرل ہوگا کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ کے بھی خلاف ہو جائیں کہ اگر کسی نے قتل بھی کیا تو آپ کہیں گے نہیں انسانی جان نہیں لینی، اور دوسری طرف آپ ایبارشن کو جائز قرار دے رہے ہو کہ نہیں ماں کا، عورت کا حق ہے کہ وہ بچے کو مار کر اپنی مرضی سے زندگی آسانی سے گزار لے، بلکہ وہ ریاست مدینہ کے اصول لے کر آج کے دور کے مطابق امپلیمنٹ کرے گی۔ یعنی کہ آپ گاڑی میں بھی سفر کریں گے، ایئر کنڈیشنر میں بھی بیٹھیں گے، آپ کالج یونیورسٹی بھی جائیں گے، آپ گورنمنٹ کا اور عدالت کا نظام بھی، یہ نہیں کہ آپ جج کو اٹھا کر آپ تھڑے پہ بٹھا دیں اور آپ کہیں کہ جی اب جج فیصلہ دے، نہیں، بلکہ قاضی کی عدالت لگے گی اور جج اسی کرسی پہ بیٹھے گا اور اس کی بیس وہاں پر بیٹھ کے وہ ریاست مدینہ کے اصول کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ وہ اصول ریاست مدینہ کے ہوں گے لیکن امپلیمنٹیشن آج کے دور کے ٹیکنالوجیکل اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک جو تہذیب جس لیول پہ پہنچ چکی ہے اس کے مطابق اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔